انہوں نے احترام کیا ہے خلفائے راشدین کا کہ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. یہ جو ہم جناب سیدہ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ ان پہ دروازہ گرایا گیا، ان کی پسلی توڑی گئی، اور یہ ساری جتنی روایتیں ہیں، یہ ایک شخص تھا سلیم بن قیس ہلالی، جسے عرب کے تلفظ میں سلیم بھی کہتے ہیں. دراصل اس نے ایک کتاب کہتے ہیں لکھی تھی، اور اس میں یہ واقعات لکھے تھے، اور کئی صدیوں بعد، بہت سارے وقت کے بعد یہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو اس سے پھر اور لوگوں نے جو ہے نا حدیثیں لی، اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں شامل کی گئی، احادیث سیاستہ میں یہ شامل کی. اب اس میں ایک بار میں جس بات کا آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں بسم اللہ. کہ صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی، اس نے یہ روایتیں کی ہیں. اب اس سے ایک احتمال پیدا ہوتا ہے. احتمال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں خیبر میں یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی جو کارستانیاں تھیں، تو ہمارے رسول خدا نے علی بن اختاب اور مرحب انتر سب کو تحت کر دیا تھا، اور ان کو عرب سے یہودیوں کو نکال دیا تھا. اب جب یہودیوں کو نکالا، وہ کوئی بھول جاتا ہے اپنے مقتولوں کو، اپنے مشن کو کوئی نہیں بھولتا. تو اسے ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں کی سازش سے یہ افسانہ گھڑا گیا ہو جو سلیم کی روایت ہے، جو جناب سیدہ پہ دروازہ گرانے کی بات ہے. تو یہ جتنے شیعہ سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں محمد و آل محمد پہ، اور قرآن میں اقربائے رسول کی مودت واجب کی گئی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دشمنوں سے محبت نہ کی جائے. جو ان کے دشمن ہیں ان پہ ہم صبح و شام لعنت کرتے ہیں، لیکن آپ ایز اے مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ یہودیوں کی کوئی سازش ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ بے سر و پا افسانے گھڑے ہیں، تو اس میں آپ کتنے گناہ گار ہوں گے جب آپ حق تلفی کر رہے ہوں گے کہ ایک شخص نے گناہ نہیں کیا اور اس کی طرف آپ گناہ کو منسوخ کر رہے ہیں. اہل شیعہ مجھے بتایا، اہل تشیع کے سلیم بن قیس ہلالی کے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہے، سب سے پہلے اس نے یہ بات کی ہے. اب ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، وہ کسی یہودی کے اشارے پہ کھیل رہا تھا، کسی خفیہ اسلام دشمن تنظیم کے اشارے پہ وہ کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے وہ اپنی زندگی میں کتاب کیوں شائع نہیں کی، مدتوں بعد اس کتاب کا سامنے آنا، تو اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے. بسم اللہ. تو شک کی بنیاد پر کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے ہمارے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، وہ یہ جو اہل تصوف کی خلفائے راشدہ ہے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی شامل ہے، تو ان کا احترام کیا ہے. مودت محبت اور ہوتی ہے، احترام اور